حاضرین محفل السلام علیکم۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم جشن معصوم عالم میں شرکت کا شرف حاصل کر سکے۔ میں یقیناً محفل میں آخر تک رہنے کا عادی ہوں، مگر آج جیسا کہ ابھی انہوں نے عرض کیا بالکل آ نہیں سکتا تھا، لیکن وعدہ خلافی ہم لوگوں کے خمیر میں نہیں ہے، اس لیے ہم آ گئے۔ صبح ہماری پھوپھی کے 40ویں کی مجلس ہمارے مدرسے میں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے، لہذا ہم بات کے شعراء سے معذرت چاہیں گے اور اجازت چاہیں گے۔ پڑھنے کے بعد کچھ شعر حاضر کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے جاوید بھائی۔ یہیں سے ابتدا کرتے ہیں کہ پوچھئے تطہیر سے توقیر کیا زہرا کی ہے۔ شہزادی کی محفل ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پوچھئے تطہیر سے توقیر کیا زہرا کی ہے، پوچھئے تطہیر سے توقیر کیا زہرا کی ہے۔ ابتدا مریم کی انتہا مریم کی جو وہ ابتدا زہرا کی ہے۔ پوچھئے تطہیر سے توقیر کیا زہرا کی ہے، انتہا مریم کی جو وہ ابتدا زہرا کی ہے، انتہا مریم کی جو وہ ابتدا زہرا کی ہے۔ چشم بینا سے پڑھو الحمد سے والناس تک، چشم بینا سے پڑھو الحمد سے والناس تک، آیتوں کے لب پہ بھی مدح و ثنا زہرا کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہاں سے میں 2 شعر دوں گا یہاں سے۔ چشم بینا سے پڑھو الحمد سے والناس تک، آیتوں کے لب پہ بھی مدح و ثنا زہرا کی ہے، آیتوں کے لب پہ بھی مدح و ثنا زہرا کی ہے۔ 2 شعر دے رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیے، لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ رضا بھائی۔ عرض کر رہا ہوں، آیتوں کے لب پہ بھی مدح و ثنا زہرا کی ہے۔ سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، سوچ لے فضا، ضمیر بھائی، سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، خادمہ تو ہے مگر وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، خادمہ تو ہے مگر وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، خادمہ تو ہے مگر وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ خادمہ تو سوچ لے فضا تو جنت سے چلا آئے طعام، خادمہ تو ہے مگر وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے، خادمہ تو ہے مگر وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ ہم کو معصوموں نے بتلایا ہے وقت امتحان، مصرے میں کیفیت ہوگی تو آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو معصوموں نے بتلایا ہے وقت امتحان، ہم کو معصوموں نے بتلایا ہے وقت امتحان، اس میں اعظم کی طرح تاثیر یا زہرا کی ہے۔ ہم کو معصوموں نے بتلایا ہے وقت امتحان، ہم کو معصوموں نے بتلایا ہے وقت امتحان، اس میں اعظم کی طرح تاثیر یا زہرا کی ہے، اس میں اعظم کی طرح تاثیر یا زہرا کی ہے۔
دیکھیے حضرات، یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا ذرا سا قریب آ جائیے، سمٹ کے بیٹھیں گے تو آپ کو باجماعت ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس طرف بھی جو قریب آ جائیے، ذرا سا اکٹھا ہو کے بیٹھیے، آپ کو لطف آئے گا، سننے میں بھی ہمیں حوصلہ ملے گا، پڑھنے کا بھی۔ مراد فرمائیے، دیکھیے اصل میں کیفیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ہمارے زاہد کاظمی صاحب کو، بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مزید ترقی حاصل کریں۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور جب یہ چیختے چلاتے ہیں تو ہم لوگ صرف ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تھا کبھی وقت، اب نہیں رہا، لیکن مزاج بھی عجیب بن گیا ہے، جب تک ہم محنت نہ کریں آپ محنت کرنے کو آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی محنت ہم اپنی بڑھا دیں، تھوڑی سی محنت آپ بڑھا دیجئے۔ میں موضوع کا حق ادا کروں گا، مگر تھوڑا سا آپ کی محنت بڑھانے کے لیے ذرا سا رخ موڑنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اب یہاں سے، ملاحظہ فرمائیے، فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، عبادت خود ہی عنوان عبادت ڈھونڈ لیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے بیٹا، فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے، عبادت خود ہی عنوان عبادت ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لے۔ علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کا چاہنے والا، یہ پیچھے نوجوان بیٹھے ہو میرے ساتھ آ جاؤ گے اس شعر کے اوپر، علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو تبرے میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ ہائے ہائے، اللہ فرمائیے گا، تبرے میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ علی کے دشمنوں کو خود ہی لعنت ڈھونڈ لے۔ ایک نعرہ حیدری۔ علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ تبرے میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ تبرے میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا؟ علی کے دشمنوں کو خود ہی لعنت ڈھونڈ لیتی ہے، علی کے دشمنوں کو خود ہی لعنت ڈھونڈ لیتی ہے، علی کے دشمنوں کو خود ہی لعنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب یہاں سے پھر کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں، اب یہاں سے شاعری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رضا بھائی بیٹھے ہیں، حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہمارے محترم قدر پاروی صاحب، ظاہر ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ گھر کی مرغی مگر پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر قدر پاروی ایک نام ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بہت اہم شخصیت ہیں اور کئی دہائی گزر چکی ہے۔ نئی نسل تو واقف ہی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں واقف ہے کہ نئی نسل پہ اب تو صرف ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، تو اس لیے یہ واقف نہیں ہے۔ بہت زندگی گزاری ہے بیٹا، بڑی عمر گزاری ہے انہوں نے، اور نہ جانے کیسی کیسی محفلیں پڑھی ہیں۔ ضمیر صاحب وغیرہ ان کے ساتھی ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ ان کی موجودگی اور ان کی حوصلہ افزائی ہمیں ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ خورشید بھائی کا تذکرہ چل رہا تھا، یقیناً غازی پور اور خورشید غازی پوری
یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، انہیں کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اور ان کی موجودگی میں ان کی محفل کی نظامت ہم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ آئیے اب یہاں سے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ لو ہو رہا ہے خیمہ شہ سے علم بلند، کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا، لو ہو رہا ہے خیمہ شہ سے علم بلند، فتح حسینیت کی علامت لیے ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا بیدار ہو جائیے، کیفیت ہے مصروں کی نشستوں برخاست دیکھئے۔ لو ہو رہا ہے خیمہ شہ سے علم بلند، لو ہو رہا ہے خیمہ شہ سے علم بلند، فتح حسینیت کی علامت لیے ہوئے، تو دل بیٹھا جا رہا ہے سپاہ یزید کا، ہائے دل بیٹھا جا رہا ہے سپاہ یزید کا، عباس اٹھ رہے ہیں قیامت لیے ہوئے۔ دل بیٹھا جا رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے یزید کا، دل بیٹھا جا رہا ہے سپاہ یزید کا، عباس اٹھ رہے ہیں قیامت لیے ہوئے، دل بیٹھا جا رہا ہے سپاہ یزید کا، عباس اٹھ رہے ہیں قیامت لیے ہوئے، عباس اٹھ رہے ہیں قیامت لیے ہوئے۔ چار مصرے اور اسی قبیلے کا ملاحظہ فرمائیے۔ آ کر در حسین پا شاہی کو چھوڑ کر، حر مطمئن ہے تاج شفاعت لیے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، ضمیر بھائی شعر دیکھے گا نایاب بھائی، ملاحظہ فرمائیے گا بیتاب صاحب۔ آ کر در حسین پا شاہی کو چھوڑ کر، حر مطمئن ہے تاج شفاعت لیے ہوئے، تو رضوان پکارا دیکھ کے رومال سیدہ، حر آ رہا ہے خلد میں جنت لیے ہوئے۔ رضوان پکارا دیکھ کے، رضوان پکارا دیکھ کے رومال سیدہ، حر آ رہا ہے خلد میں جنت لیے ہوئے، حر آ رہا ہے خلد میں جنت لیے ہوئے، حر آ رہا ہے خلد میں جنت لیے ہوئے، حر آ رہا ہے خلد میں جنت لیے ہوئے۔ حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا۔ میں مصرے دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ڈاکٹر رضا مورانوی نے آج شاعری کی ہے اور میرا موڈ ہو گیا، میں کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا۔ جناب صاحب دوسرا مثال، حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا اور طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا۔ ہائے ہائے، حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا، اور اونچا کیا علم جو حسینی سپاہ کا، اونچا کیا علم جو حسینی سپاہ کا، توبہ ایک اور توبہ کے اوپر حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا،
اونچا کیا علم جو حسینی سپاہ کا، طوبہ ایک اور طوبہ کے اوپر بنا دیا، اور چلو میں لے کے آپ سکینہ کے نام پر، چلو میں لے کے آپ سکینہ کے نام پر پھینکا تو ایک وفا کا سمندر بنا دیا۔ چلو میں لے کے آپ سکینہ کے نام پر پھینکا تو ایک وفا کا سمندر بنا دیا، پھینکا تو ایک وفا کا سمندر بنا دیا، پھینکا تو ایک وفا کا سمندر بنا دیا۔ رضا بھائی آپ نے مولانا فرمائیے موڈ بنایا، میں کچھ شعر سنا رہا ہوں۔ پھینکا تو ایک وفا کا سمندر بنا دیا، قوم مطلع کا استقبال کیجئے گا، قوم جو عظمت فرش غم سرور سمجھی، میں نئے شعر دے رہا ہوں، نئے شعر مولانا فرمائیے، قوم جی بتا بھائی بس آپ پہنچ گئے وہاں تک، قوم جو عظمت فرش غم سرور سمجھی، بس وہی حکم خدا حکم پیمبر سمجھی۔ دیکھیے مجھے اب آپ کی دعائیں چاہیے اور داد چاہیے، اس لیے کہ اس قافیے کا صرف بہت مشکل ہے، شعراء سمجھ سکتے ہیں، مگر میں حاضر کر رہا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں اس ردیف کے صرف میں اور کہیں سے آپ کو کمی نہ محسوس ہو تو آپ کی آواز آنی چاہیے۔ قوم جو عظمت فرش غم سرور سمجھی، بس وہی حکم خدا حکم پیمبر سمجھی، ڈوبتے دیکھ لی جب ظلم و ستم کی کشتی۔ اب محسوس نہیں ہوگا آپ کو کہیں سے، ڈوبتے دیکھ لی جب ظلم و ستم کی کشتی، تب یہ دنیا میرے آنسو کو سمندر سمجھی۔ ڈوبتے دیکھ لی جب ظلم و ستم کی کشتی، ڈوبتے دیکھ لی جب ظلم و ستم کی کشتی، تب یہ دنیا میرے آنسو کو سمندر سمجھی، تب یہ دنیا میرے آنسو کو سمندر سمجھی، معتبر ہو گئی کہلانے لگی عقل سلیم، معتبر ہو گئی کہلانے لگی عقل سلیم، عقل جب عظمت ذکر غم سرور سمجھی، معتبر ہو گئی کہلانے لگی عقل سلیم، عقل جب عظمت ذکر غم سرور سمجھی۔ اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، مولانا فرمائیے، عقل جب عظمت ذکر غم سرور سمجھی، ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھا۔ ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھی، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھی۔ پھر ایک شعر مولانا فرمائیے عجیب کیفیت کا ہے، چشم بینا ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھی، ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھی، چشم بینا
بیتاب صاحب اصل میں ہمارے شعروں پہ داد دے نہیں پا رہے تھے، چونکہ منہ خالی نہیں تھا ان کا، تو وہ خالی کرنے کے لیے گئے. آپ پریشان نہ ہو، واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے اصحاب حسینی کو جو بہتر لکھا، چشم بینا اسی بہتر کو 72 سمجھی. پھر ایک شعر سن لیجئے، اسی بہتر کو 72 سمجھی، دیکھ کر تیغ زبان علی اصغر کا جہاد. ہائے ہائے ہائے، ردیف کا سر بہت مشکل ہے، مولانا فرمائیے. دیکھ کر تیغ زبان علی اصغر کا جہاد، ذوالفقار علوی اپنے برابر سمجھی. میں نے شاعری کی ہے یار، میں نے شاعری کی ہے اس کے اندر. دیکھ کر تیغ زبان علی اصغر کا جہاد. پہلے آپ ذوالفقار کے جہاد کی اہمیت کو ملحوظ نظر رکھیں اور اس کے بعد اب ملاحظہ فرمائیے. دیکھ کر تیغ زبان علی اصغر کا جہاد، ذوالفقار علوی اپنے برابر سمجھی. ذوالفقار علوی اپنے برابر سمجھی. آخری شعر ذوالفقار علوی اپنے برابر سمجھی اور کھا گئی دھوکہ نصیری کی طرح فوج عدو. لفظوں کی نشست و برخاست آپ محسوس کریں اور اسی سے شاعری ہوتی ہے. کھا گئی دھوکہ، کھا گئی دھوکہ نصیری کی طرح فوج عدو، جنگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھی. کھا گئی دھوکہ نصیری کی طرح فوج عدو، جنگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھی. جنگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھی. جنگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھی. اور ہیبت شیر علی فوج عدو سے پوچھو. ہیبت شیر علی فوج عدو سے پوچھو، ایک عباس کو شبیر کا لشکر سمجھی. ایک عباس کو ہیبت شیر علی فوج عدو سے پوچھو. ہیبت شیر علی فوج عدو سے پوچھو. ہیبت شیر علی فوج عدو سے پوچھو. ایک عباس کو شبیر کا لشکر سمجھی. ایک عباس کو شبیر کا لشکر سمجھی. یقیناً آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ایسے عالم میں کہ جب یہ اعلان ہو جائے کہ اب اس کے بعد چائے ملے گی تو اب کون شاعر کو سنے گا؟ چائے کی طلب ہے سب کو. ہم اور آپ سب چلتے ہیں، ہم اور آپ سب چلتے ہیں چائے کی طرف. میں چائے پلانے کا وعدہ کر رہا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ شاعر جب چائے پلاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ شعر سناتا ہے. تو میں آپ کو چائے پلاؤں گا، مگر چائے پینے کے پہلے آپ یہ 2 3 4 شعر اور سن لیں، محفل کا حق ادا ہو جائے اور میری انشاءاللہ وقت مدت مکمل ہو جائے گی. ملاحظہ فرمائیے، عرض کر رہا ہوں یہاں سے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں. بس 3 4 شعر. میرے بچوں، اگر تمہیں انشاءاللہ اس شعر کے اندر کیفیت ملے گی تو خوش ہو جاؤ گے، مجھے دعائیں مل جائیں گی. اپنے بزرگوں سے عرض کرتا ہوں کہ نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا، نہ ہو جب تک، تمام شعراء کی طرف سے مطلع حاضر کر رہا ہوں، نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا، کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا. ملاحظہ فرمائیے، مطلب میں نے سیدھا دیا، ملاحظہ فرمائیے. بس 3 4 شعر آخر کے پیش کر رہا ہوں. نہ ہو جب تک، نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. تمام شعراء کہہ رہے تھے غازی پور میں شعر سنا جاتا ہے. میں مہر لگانے جا رہا ہوں کہ یہاں واقعی شاعری ہوتی بھی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. نہ ہو جب تک
عطائے کبریائے فاطمہ زہرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، ثنائے فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں ہے، دستیابی نور زہرا کی. اوئے ہائے، دوسرا مصرع بلایا فرمائی جاوید بھائی حضور، کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرا کی، محمد عرش تک جائے تو آئے فاطمہ زہرا. شیر میں دے رہا ہوں، شیر دے رہا ہوں آپ کو. شکریہ بہت بہت. نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا، کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرا کی. محمد عرش تک جائے تو آئے فاطمہ زہرا، محمد عرش تک جائے تو آئے فاطمہ زہرا، محمد عرش تک جا کر جائے تو آئے فاطمہ زہرا. غازی پور کے مزاج کا شعر. نبی کے پہلوؤں سے جا کے خاروں کو ہٹاؤں گا. یہ ہے شعر آپ کے مزاج کا. نبی کے پہلوؤں سے جا کے خاروں کو ہٹاؤں گا، مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ زہرا. نبی کے پہلو زندہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد والے. نبی کے پہلوؤں سے جا کے خاروں کو ہٹاؤں گا، مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ زہرا، مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ زہرا. اب شعر کیفیت کا ملاحظہ فرما لیجئے. خدا کی قسم کچھ شعر کہے جاتے ہیں اور کچھ شعر مل جاتے ہیں. یہ عطائی شعر ہے جو میں حاضر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ زہرا، مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ. تمام جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ابوذر بھائی کے ذریعے جہاں جہاں میرا یہ شعر پہنچے، میں سب سے اپنے حق میں دعاؤں کا طالب ہوں. شعر حاضر کر رہا ہوں. مدینے میں اگر مجھ کو بلائے فاطمہ زہرا. اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. دوسرا مصرع بڑی توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم شعر مجھے بلایا فرمائیے. اب اس سے بڑھ کے، اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ. ہائے ہائے اوئے ہائے. جتنی بار پڑھا جائے کم سے کم 5 بار کم سے کم 5 بار پڑھیے. اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا.
اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا، اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا، گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا، گرائے آنکھ سے مومن، عقیدت کا ایک شعر اور، گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا، بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم، ہائے ہائے ہائے، بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم، اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا، بچھاؤ فرش غم، بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم، بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم، اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا، اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا، بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم، اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا، اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا، اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا۔